ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين۔ سورۃ الفاتحہ اس کے متعلق بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشت میں مالک یوم الدین اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ اوپر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر طرف تعریفیں، کل کی کل تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، مربی ہے، جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد والی جو آیات آئیں گی آپ کے سامنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج سورۃ الفاتحہ کے کسی جز کے اوپر جو ہے وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ مالک یوم الدین، ایمان بالآخرت، یعنی قیامت آنے والی ہے، ایک دن اللہ انصاف کا قائم کرنے والا ہے، تمام انسانوں کو اللہ جمع کرے گا اور ہر انسان کو اس کے اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، پورے کا۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ جو الفاظ آئے ہیں بڑے اہم ہیں۔ اللہ اور بندے کا بڑا گہرا تعلق ہے اس میں، جس کے سادہ سا ترجمہ یہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے ایاک نعبد۔ ایاک عربی زبان میں حصر کے کلمات ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مخصوص کرنا ہے تو الفاظ آتے ہیں، خصوصیت۔ جیسے کہ آپ اپنے بچے کو بولے بھائی کچھ سودا منگانا، میں نے کہا سودا لا بولیں گے آپ، تو وہ کیا کرے گا بچہ؟ کسی بھی دکان سے سودا لائیں گے، لیکن آپ بولیں گے فلاں کی دکان سے لے کے آؤ، تو کیا مانے ہوئے یہاں پہ؟ سودا بھی ہو گیا اور آپ مخصوص کر دیے آپ وہ دکان۔ تو عربی زبان میں بھی یہی ہے کہ ایاک حصر کے کلمات ہیں یہ، کہ اب یہاں پہ جو آگے بات آ رہی ہے ایاک کے بعد ہے وہ ہے نعبدو۔ نعبدو کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب کیا ہو گئی بات؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص طور پہ مخصوص عبادت کرتے ہیں ہم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ ابھی کسی کی بھی عبادت ہو سکتی ہے، جیسے عام انسان جو کرتے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کر رہا تو کوئی سورج کیے، پہاڑ کیے، جناب علی کے پتھروں کیے، کوئی مورتیوں کیے، کہ فلاں فلاں سب ہو رہے ہیں، یہ سب عبادت ہی ہے پورے۔ اب ہم کیا اقرار کر رہے ہیں یہاں پہ؟ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا آ گیا؟ ایاک آ گیا، تو مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے
سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ایسا مخصوص ہوگا اس کے اندر، یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابھی اقرار کر رہا ہے، اقرار بندگی. اقرار کیا ہے؟ آپ ہی کی عبادت کروں گا. یہ ہے اس کے اندر خاص طور پہ یا کا. اب ایک عام جملہ ہوتا ہے، بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. جس طرح کعبۃ اللہ کے مشرکین تھے وہ زمانے میں، پہلے دور جاہلیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو وہ لوگ کعبۃ اللہ میں بت بھی رکھے ہوئے تھے، تو وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، پھر ساتھ میں اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. اس طرح ان کو مشرک کہا گیا، مشرکین مکہ. مشرک کیوں کہا گیا؟ اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی ملا رہے ہیں. تو ملانے کے معنی شریک کرنا، شریک ہونا. اب دعوت آتی ہے ہم کو، کبھی دیکھیے سن لیتے تھے، کیا یاد آتی ہے؟ شرکت. دعوت میں رخصت میں شرکت، کیا مطلب؟ تو آپ سب شریک ہونا. یہ مشرکین کیا کریں؟ اللہ کے ساتھ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو شریک کر دیے، اسی لیے کہتے ہیں شریک. مشرکین جمع، مشرک مشرکین. عبادت نعبدو ایاکا، اور اب اردو زبان میں کیا آئیں گا؟ ایک ہوتی ہے بات اللہ ہی کی عبادت، اس میں سب ختم برخاست. اگر کوئی دوسروں کی بھی عبادت کر رہا اور اللہ کی بھی عبادت کر رہا تو کیا معنی پیدا ہوتے ہیں یہاں پہ؟ ایاک نعبد، اللہ تیری بھی عبادت کریں گے. کیا فرق ہو گیا؟ تیری ہی عبادت کریں گے اور تیری بھی عبادت کریں گے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کچھ فرق نہیں ہے. فرق یہی ہے، تیری بھی بولے تو اوروں کے بھی کر رہے ہیں، آپ کی بھی کریں گے. تیری ہی بولے تو کسی اور کی نہیں کریں گے، صرف تیری کریں گے. یہ ہے یہاں پہ اقرار. عبدیت، بندگی. انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بندہ. عربی زبان میں اس کا ہوتا ہے کہ عبداللہ، عبد. عبد کے معنی بندہ، عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہوا؟ محمد بن عبداللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ کے والد محترم کا نام. اب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بہت سارے مقام پہ عبد کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ہم بھی ایک کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کے اندر بھی اقرار ہے. وہ کیا ہے؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یعنی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، وہ رسولہ، اور اس کے رسول ہیں. ہم سب کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. لیکن پورے دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. تو اسی لیے عبدہ و رسولہ، وہ عبد ہے اور رسول ہے، اور آپ کے علاوہ سارے عبد ہیں، کوئی بھی رسول نہیں. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں. عبدہ و رسولہ، اقرار کلمے میں گواہی دے رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبد. عبد کے معنی بندے، بندے کے، اور رسول. اور عبد کا ترجمہ ہوتا ہے اردو زبان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عبد کے معنی ہوتے ہیں کہ غلام. غلام، غلام کسے کہتے ہیں؟ رات دن جس کی جی حضوری کرنے والے. ایک آدمی ہے، وہ نوابوں کے پاس نواب ادھر گزرا ہے، آپ دیکھیں ہوں گے، آنکھ در جی حضور، جی حضور، جو بولے جی حضور. یعنی اس کو غلام بولا جاتا ہے. جو بولے وہ ماننا، نئی کا سوال ہی نہیں ہے. عبد کے اندر جو نواب صاحب بول رہے ہیں، جو سیٹھ صاحب بول رہے ہیں کہ ان کا آقا بول رہا ہے جی حضور، حاضر ہو جانا. یہ کرنا، بالکل کرنا، ہوتا نہیں ہوتا سب بات کی باتیں، لیکن جی حضور نہیں کریں. اسی طرح عبد کے معنی غلام کے ہیں. اب غلام کے معنی کیا ہوں گے یہاں پہ؟ ہم کس کی غلامی کریں گے؟ اللہ کی غلامی کریں گے. کیا مفہوم ہوا؟ یعنی اللہ جو حکم دے رہا ہے، اے اللہ حاضر، اے اللہ تیرے حکم سے اب راضی ہے. یہ ہوگا عبد. عبدہ و رسولہ. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی آسمانوں پہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ جب لے گیا وہاں پہ، اور وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا قرآن میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، دیکھیے وہ پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات آسمان کی سیر کروائی. تصور نہیں کر سکتی انسان کی عقل اللہ کی قدرت معجزہ. تو بہرحال ایاک نعبد، اب یہاں پہ آئیں گے آبدو، تھوڑا سا اس کا ترجمہ ہم سمجھ لیں گے عربی زبان میں کیا ہے تو آسانی ہو جائے گی. آبدو، آبدو کے معنی ہوتے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں. ایک کو کیا بولیں گے آپ؟ میں آبدو، میں عبادت کرتا ہوں. اگر ہم سب مل کے بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ نعبدو، ہم سب عبادت کرتے ہیں. آبدو نعبدو اتنا ہی فرق ہے. ایک میں جمع ہے اور ایک میں انڈیویجل ہے. ایک آدمی اگر بولے گا کہ آبدو، سب مل کے بولیں گے کہ نعبدو. تو یہاں جو بات ہے کہ ایاک نعبدو، ایاک تیری ہی، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے عبد. اچھا یہ تیری ہی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بات کو سمجھنا ہے اسی لیے. پھر اس کے بعد والا جو جملہ ہے کیا ہے؟ ایاک نعبدو کے بعد وہ ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. مدد، استعانت عربی زبان میں کہتے ہیں استعانت، مدد مانگنا، مدد لینا، کس کی ہیلپ لینا. اب ہم یہاں کیا اقرار کر رہے ہیں؟ دو اقرار ہم یہاں سے اللہ سے کر رہے ہیں. ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، کرتے ہیں، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہو گیا عبد اور بندے کا تعلق. یہ اقرار کر رہا بندہ، کہاں ٹھہر کے کر رہا؟ وہ بھی اللہ کے دربار میں، نماز میں اللہ اکبر بول کے ہاتھیں پورے باندھ لے کے پورے ادب کے ساتھ، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، سب سے بڑا تجھ ہے بول کے جب اقرار کر رہا ہے کہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اب اس کو بات سمجھنے کے لیے پھر ہم کو تھوڑا اوپر جانا پڑے گا. پہلی آیت میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین. عالمین بولے تو پوری دنیا، پوری کائنات، یونیورسل، پوری کائنات. عالمین عربی زبان میں رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، اپنے مخلوقات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا. وہ کون ہے؟ اللہ. رب پالنے والا، پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اپنے مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اس کی پوری وضاحت جو ہے یہ آیت میں آ چکی ہے. اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کی آیت میں رب کون ہے، رب کسے کہتے ہیں، وہ پورا جو ہے نا اختصار کے ساتھ ہم بیان کرے تھے اس میں. تو اب اس کو آپ دماغ میں رکھیں گے کہ اللہ رب ہے، رب العالمین ہے، سب کو پیدا کیا ہے، رب المسلمین نہیں ہے، نہ صرف رب الانسان ہے، انسانوں کا رب نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک، سمندر میں جتنے ہیں، آسمانوں میں جتنے چلے، ان سب کو پیدا کرنے والا اور ان سب کو روزی دینے والا اور ان سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ اللہ ہے، جسے رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں. اب ہم جو یہاں پہ ایاک نعبد کریں، اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، یا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیوں بول رہے ہیں ہم؟ اسی لیے بول رہے ہیں کہ اوپر ہم پڑھ کے آئے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہم کو پیدا کرا اور تو ہی ہم کو رزق دے رہا ہے. ہماری موت و حیات تیرے اختیار میں ہے، بارش تو برسا رہا ہے، سورج تو نکال رہا ہے، چاند تو نکال رہا ہے، رات تو لے کے آ رہا ہے، دن کو تو لا رہا ہے. ہاں، چونٹی سے لے کے ہاتھ تک جتنے مخلوقات ہیں وہ سب کا رزق تیرے اختیار میں. جب سب کچھ تیری ہے اور تیرے ہی کرم کے اوپر میں زندہ ہوں تو پھر میں عبادت کس کی کرنا؟ اسی کی کرنا تھا، رب کی، جو ہر چیز دے رہا. نہیں، اب کس کی غلامی کرنا؟ ارے بھائی جس نواب کے صاحب کے پاس گھر میں کھا رہا پی رہا رہ رہا پی رہا سب کچھ کرا، اس کی غلامی کریں گے؟ بازو والے کی کریں گا؟ جا کے کس کی کریں گا؟ جو تنخواہ دے رہے سیٹ اس کی بات مانی ہے، دوسروں کی مانی گا؟ نہیں. اسی لیے ہم پڑھ کے اوپر اللہ رب ہے، ہر ایک کی ضرورت میں
میری ضرورتوں کو پورا کر رہا، مجھے پیدا کیا ہے، اسی لیے میں کیا کروں؟ اللہ تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا معبود ہے، اور تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے، میری ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، اور تو ہی مجھے کھلا رہا، تیرے بے انتہا ہے احسانات مجھ پہ ہے، لہذا اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ میں تیری ہی غلامی کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یہ اقرار ہو رہا ہے، یہ بالکلیہ طور پہ ایک اصولی بات ہے۔ اسی لیے اوپر جو بات ہے رب، وہ رب ہے، عبادت کس کی کرنا؟ جو رب ہے، سب کو پیدا کیا، سب کو پالا، اس کی عبادت کرنا ہے۔ اب زمین کے اوپر جتنے بھی ہیں، آسمانوں میں، زمینات میں جتنے مخلوقات ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یعنی وہ پیدا ہوئے وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، ان کی بھی ضرورت جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی پورا کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے پورے اللہ کو چھوڑ کے جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے پیدا کردہ، اللہ کے مخلوقات اللہ کے محتاج ہیں، لہذا اب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اسی لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود بھی سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ دیے تو کھاتے، نہیں تو بھوکے رہتے، اللہ پانی برسائے تو بارش ہوتی، نہیں تو نہیں، چاہے کوئی کیوں نہ ہو مخلوقات کے اندر، چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو، سب پورے کے پورے، وہ سب کون ہے؟ اللہ کے۔ اب اس میں انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ ترین جن کے درجات ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں، وہ درجے ہیں سب سے اعلیٰ، پیغمبروں کا درجہ ہے، اس کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، شہداء کا درجہ ہے، صالحین کا درجہ ہے، اولیاء اکرام کا درجہ ہے، بزرگان دین کا درجہ ہے، نیک لوگوں کا درجہ ہے، یہ درجے ہیں، یہ درجے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ انسان ہے لہذا انسان کی عبادت کرو کیونکہ ان کا رتبہ بڑا ہے، نہیں، رتبہ بڑا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جنت میں اعلیٰ ترین مقام اللہ ان کو دیں گا، لیکن انسان کی بندگی نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد، اس لیے آپ مسجد میں آئیں گے تو یہاں پہ کوئی نہ تو تصویر ملیں گی آپ کو، کوئی فگر ملیں گا، کچھ نہیں، کیا نہیں کچھ دکھتا آپ کو، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے جو پیدا کرا، اس کا نام سے گھر بنائے مسجد، اور اللہ کی عبادت ہو، نہ مسجد کی ہو رہی، نہ ممبر کی عبادت کر رہے، پنہ کو پتھر کی کر رہے، ہے نا؟ بس نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کسی چیز جگہ کا ہونا، تو اس کا نام مسجد ہے، جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے اسے اس جگہ کا نام مسجد کہتے ہیں۔ پوری دنیا کی سب سے بڑی مسجد جو ہے مرکزی ہماری، وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کا نام ہے مسجد الحرام، وہ بھی مسجد ہے۔ تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے کہ انسان غیر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو چھوڑ کے فرشتوں کی عبادت کرے، پیغمبروں کی یا جنات کی، بہت سارے، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ اب مشرک قوموں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ان کی عبادت خانوں میں جا رہے ہیں تو جناب یعنی کئی قسم کے وہاں پہ تصاویر ہیں، کئی قسم کے مورتیاں جو انسانوں کی شکل میں بنی ہوئی ہے، جانوروں کی شکل میں بنی ہوئی ہے، تو وہ پیدا کے مخلوقات کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسلام کہا کہ نہیں، عبادت تو رب کی ہونا ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے، رب کائنات ہے، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ اب یہ رب کے سلسلے میں آپ کو مثال دیا تھا، کس طرح کا رب ہے وہ، کیسی ضرورت کر رہا ہے وہ، آپ غور کیجئے۔ آپ اس سلسلے میں انسان سے لے کے جانور تک وہی تصور آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ۔ انسان جب جان کا بچہ جب دنیا میں واپس دنیا میں قدم رکھتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو انسان دنیا میں اس کا بچہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بطور رب کے بطور جناب پالنہار کے اس کی غذا کا انتظام خود اس کے ماں کی چھاتیوں میں کر دیتا۔ چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے، غذا کہاں ہے اس کی، کتنی دور ہے؟ انہیں آنے سے پہلے تھا، غذا تھی، وہی عورت ہے، وہی سب کچھ وہی ہے، لیکن بچہ نہیں تھا، حمل نہیں تھا، تو غذا تھی، اس کی چھن نہیں تھی، دودھ نہیں تھا، لیکن اللہ بچہ دیا، اور بچے کے لیے اللہ کا ذمہ تھا یہ کہ میں رب ہوں، پیدا کر رہا ہوں، لہذا اس کی غذا کا بھی انتظام کرنا، لہذا دنیا میں آنے سے پہلے اللہ والا کا میں تیری غذا کا، تیرے کو بھیجنے سے پہلے غذا کا انتظام کر دوں۔ آ گیا بچہ، ختم، یہیں سے گود میں لیٹا ہوا، یہاں غذا ہے، یہ رب ہے، یہ ہر جگہ ہے، انسان سے لے کے جانوروں تک، بلی کو لے لو آپ، کتوں کو لے لو آپ، دیکھیے آپ کہاں ہے بچے ڈالتے دودھ آ جاتا، پی رہے کتے کے بچے، بلیوں کے بچے۔ رب کی ربوبیت ہے یہ، اللہ والا دیکھو میں رب کائنات ہوں، یہ رب ہے، بغیر مانگے کے دینے والا ہے، وہ جانتا ہے پہلے اس سے معلوم ہے کس کو کیا غذا دینا، وہ بھی معلوم ہے، وہی غذا دے رہا جس کو جو دینا ہے، وہ رب ہے۔ اسی لیے کیا ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ رب ہے، لہذا ہم
اے اللہ، اے رب، جو رب ہے تو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری احسانات، کسی کے احسان نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کیا بات کہی گئی؟ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے بعد کسی کا احسان ہے تو وہ ماں کا ہے۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھی، بچہ باہر آ گیا، پھر اس کے 2-3 سال تک جناب علی اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کر رہی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرمایا قضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کا فیصلہ اور حکم ہے اٹل، اللہ ہی کی عبادت کرو، اور میرے بعد تمہارے پاس ماں باپ کا مقام ہے، ان کے ساتھ احسان کرو۔ دیکھو آپ، ادھر ماں باپ کا بھی احسان ہے، لہٰذا ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، اور ماں باپ سے زیادہ احسان میرا ہے، میں تم کو، تمہارے باپ دادا کو میں خود پیدا کروں، لہذا عبادت اور بندگی میری کرنا، پوجا پاٹ میری کرنا، نظر و نیاز میری کرنا، رکوع اور سجدہ میرے لیے کرنا، اور رہا معاملہ احسان کا، خدمت کا، دیکھ بھال کا، وہ ماں باپ کے لیے پہلے سب سے مخلوقات میں، کسی اور نہیں۔ ماں باپ کے مقابلے میں کسی پیر کا بھی مقام نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی پیر کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، بلکہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن انسان ماں کے درجے کو نہیں سمجھا، آج جا کے لو غیروں کے پیراں پڑ رہا، سجدے کر رہا وہاں جا کے، لیکن تیری ماں، تیری جنت گھر میں ہے۔ اور لٹورے نے جناب علی ماں کا حق لوٹ لیا، ماں باپ کو بھوکا رکھ کے لوگ دوسروں کو کھلا رہے پلا رہے، پیروں کے نام سے، فلاں کے نام سے، ولیوں کے نام سے وہاں جا کے لٹا رہا، لیکن ماں باپ بھوکے پڑے ہوئے۔ اللہ فرماتے کہ پہلے ماں ہے میرے بعد، اس کے بعد پھر باپ ہے، ماں کا درجہ پہلے، باپ کا درجہ بعد میں، احسان اس کا زیادہ ہے۔ تو اسی لیے سب سے زیادہ احسان تو اللہ کا ہے، اسی لیے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اور اس سے احسان کے تلے ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی پرستش کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں، تیرے ہی آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور نماز اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ ہے بندگی کا۔ اللہ اکبر آپ کو بلایا جاتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اللہ جو سب سے بڑا ہے، آؤ اس کی عبادت کے لیے، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہارے لیے رات بنایا، دن کی روشنی بنایا تاکہ دن میں کام کر سکو، اور رات بنایا دن کی تھکاوٹ دور کر سکو، جا کے آرام کر سکو۔ کون ہے یہ؟ اللہ۔ ٹھنڈی ہوائیں آپ کو چلا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، ساری چیزیں اس کے ہیں، آؤ اس کے لیے سجدہ کریں گے، آؤ ہم سب اس کا جناب علی شکریہ ادا کریں گے، اور اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کے آگے ہم سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، اس کی بڑائی بیان کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بے حساب نعمت ہے اس کی۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت پرستش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم دیا گیا، بہت سارے مقامات پہ قرآن میں اس قسم کی آیت آتی ہیں، خاص طور پہ اللہ کے نبی کو حکم دیا سورہ زمر میں، وَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، وَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ دیکھیے آپ، شکر، اسی لیے قرآن میں اس قسم کی آیات آپ کو ملیں گے، کلو، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، بس اللہ نے جو کچھ بھی دیا حلالاً طیباً، کھاؤ اس میں سے، حلالاً طیباً، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے واقع میں بندے ہیں تو پھر کھاؤ، عبادت کرو اس کی، کلوا واشربوا لعلکم تشرکون، لعلکم تشکرون، کھاؤ اور پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اس کا شکر ایک تو یہ اس کی عبادت ہے، اس کا شکر الفاظ کے طور پہ بھی ہوتا ہے، اس کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اللہ اکبر اس کا شکر ہے، الحمدللہ اس کا شکر ہے، انشاءاللہ اس کا شکر ہے، سبحان اللہ، یہ سب کلمات اس کے شکر کے ہیں اللہ کے،
کسی اور کے نہیں. جیسے انسان سے متاثر ہوتا ہے تو بھئی آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے تعریفیں کرتے ہیں اس کی، تو تعریف تو اللہ کی ہے اصل، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے. تو بہرحال یہاں جو بات آئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت جس کے معنی ہوتے ہیں تذلل، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے آگے عاجزی اور انکساری، کسی کے آگے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا. تو بڑا ہے میں حقیر ہوں، تو عزت والا ہے اور میں ذلیل ہوں، ذلت ہے میرے. عاجزی، انکساری، مجبوری کسی کے سامنے ظاہر کرنا، یہ کیا ہوتا؟ اس کی عبادت کہتے ہیں. اور یہ صرف اللہ کے سامنے ہو سکتی ہے. اللہ تو ہی عزت والا ہے، تو جسے عزت دے اسے عزت مل سکتی ہے، تو جسے ذلت دے اسے ذلت اٹھانی پڑتی ہے. عاجزی، مجبوری، اللہ میں مجبور ہوں، تیرے حکم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میری ایک سانس جو آ کے پھر اندر جا کے جو باہر آ رہی وہ بھی تیرے حکم کے تابع ہے. اور ایک سانس لے کے انسان جو سانس نہیں چھوڑتا اسے کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ فیل. اس کے بعد اس کا قصہ ختم. کس کے اختیار میں؟ کہیں بھی لے کے جاؤ آپ، بڑے بڑے دواخانوں میں لے کے جا رہے، پیسے والے پیسہ خرچ کر رہے، وینٹیلیٹر پہ لگے، آکسیجن چڑھا ہوا ہے، قصہ ختم. اللہ کا حکم دیا کہ سانس واپس نہیں آنا ہے، تیری ختم برخا. اب وہ آکسیجن نہ لگا رہے، وہ لگا رہے، کچھ بھی ہونے والا نہیں. یعنی انسان اتنا مجبور ہے، سیکنڈ نہیں، ایک سیکنڈ کا بھی جناب یعنی ایک سیکنڈ کا اللہ کا محتاج ہے انسان. اس کا محتاج ہے. اور وہ غنی ہے. غنی کے معنی یہ کہ مجبور ہے ہر معاملے زندگی کے. اگر وہ دیا تو ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے نہیں. تو ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. کسی کے آگے جھکنا، جھک کے پھر اس کی بڑائی بیان کرنا، کسی کے سجدے میں گر جانا، اس کے معنی کسی کے اوپر پیروں پہ گر جانا. کل آپ ہی بڑے ہیں، پرارتھنا کرنا وہاں جا کے، دعائیں کرنا وہاں جا کے، ان کی عاجزی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادت کے مجبوری کے ہیں. اور یہ اللہ کے علاوہ اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور در پہ یہ چیزیں آپ کریں گے تو اس سے زیادہ ذلیل انسان اور کوئی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، ایک ذلیل کے آگے ذلیل ہے. اللہ کے علاوہ آپ جس انسان سے جا کے آپ جہاں بھی جا کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں وہ بھی مجبور ہے اللہ کا. یہ ذلت کا اظہار اللہ کے سامنے، عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے، رونا اور گڑ گڑانا اللہ کے سامنے، کسی اور کے نہیں. سب مجبور ہے، سب ماں کی پیٹ سے آئے، 9 مہینے میں پیٹ میں رہ کے آئے، سب محتاج ہے پورے کے، کوئی کیوں نہ ہو. اللہ بول دیا قرآن میں، اور آپ انسان آنکھوں سے دیکھ رہا پوری دنیا. ایاک نعبد، استعانت. بڑے بڑے پیغمبر. اب یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ مقدس اگر کوئی ہستی ہیں تو پیغمبروں کی ہے. اور اس میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. سب سے پہلے امامت کرنے والے کون ہیں؟ رسول. مصلی رسول کا ہے، ان کے پیچھے صحابہ. مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت باندھے، اللہ اکبر. کون بولیں گے؟ پیغمبر. اللہ تو بڑا ہے. کون بول رہے؟ ارے پیغمبر، جن کا مرتبہ زمین اور آسمان میں سب سے بڑا ہے. جب وہ بولے اللہ تو بڑا ہے تو ہم تو خاک کے دھول بھی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جب سورہ فاتحہ بھی آپ پڑھے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں آپ یہ بھی پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ میں پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب رسول بول رہے ہیں سورہ فاتحہ میں یہ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں.
اب اگر کوئی یہ بولے خدا نہ خواستہ اے رسول ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ یار آپ سے مدد مانگتے، بولے تو یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ قرآن کچھ پلٹ دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کر رہے ہیں ٹھہر کے، ہر رکعت میں بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اوپر جتنے ٹھہرے ہیں پیچھے مقتدی بن کے صحابہ کرام، اور وہ لوگ آمین بول رہے ہیں یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے، ہم بھی دعا کر رہے ہیں اللہ اس آمین ہے، اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر جو رسول کرے، یہ ہے نا آمین کے معنی رسول۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھ رہے ہیں ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد جب پورے مقتدی آمین کہہ رہے ہیں، آپ ذرا اور کیجئے، اس کے بعد اگر کوئی یہ بولے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ ہماری مدد کرو، ہم آپ کی عبادت کرتے بولتے، یہ معاملہ الٹا ہو گیا، حج کا باقج کا رہا۔ ہاں قرآن کی بھی مخالفت ہو گئی، رسول کی بھی مخالفت ہو گئی، نعوذ باللہ، ایک عجیب تصور ہو گیا یہ۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ پیغمبر نے یہ دعا کی سب سے پہلے، ہم آمین بولے، پیغمبر ہم کو سکھائے ہر رکعت میں تم یہ دعا کرنا، اس کے بغیر تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، اقرار کرو تم اللہ سے ہم سب تیری عبادت کرنے والے ہیں، اور میں بھی اقرار کر رہا ہوں تم جانتے ہو۔ یہ ہے اصل، اسی لیے ہم کلمے میں کیا پڑھے؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، آپ عبد ہیں، آپ بھی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں اور اس کے رسول ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، بندے تو سب ہیں لیکن امتی رسول کے ہیں، اور آپ کی اطاعت کے بغیر، آپ کی پیروی کے بغیر نہ تو شفاعت ہے نہ تو نجات ہے۔ یہ بھی ایک، اس کے بعد اللہ کی جو عبادت کریں گے، لیکن اللہ کی عبادت کے بعد اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے، رسول کی اتباع نہیں ہے، رسول کی فرما برداری نہیں کر رہا، تو پھر وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ انہیں لازم ہے اللہ کی بندگی ہوگی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی عبادت کرو، لیکن بندگی صرف اللہ کی ہوں گی، اطاعت رسول کی بھی ہوں گی، اطاعت ماں باپ کی ہوں گی، اطاعت حاکموں کی بھی ہوں گی، اطاعت بڑوں کی بزرگوں کی بھی ہوں گی اطاعت، لیکن بندگی اور پرستش صرف اللہ کی ہوں گی۔ عاجزی، ان کے ساری ذلت، رکوع سجدہ قیام، رونا گڑ گڑانا مانگنا تڑپنا، یہ سب اللہ کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ۔ ایاک نعبد، جب یہ مسئلہ حل ہو گیا ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اب پھر اس کے بعد دوسرا جملہ آ رہا کے سامنے، وہ کیا ہے؟ وہ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ انسان مخلوق ہے، اور مخلوق کے معنی ہوتے ہیں محتاج۔ جس دن سے دنیا میں آیا ہے موت تک محتاج ہے، ہر چیز کا محتاج ہے۔ سب سے پہلے تو جب دنیا میں آیا تو محتاج کس کا تھا؟ انہیں سب سے پہلے آکسیجن، سانس لینا، اس کے بعد پانی، اس کے بعد غذا، یہ سب کون کرا؟ اللہ۔ یہ ہواؤں کے اندر آکسیجن کون رکھا؟ سانس کیسے لے رہی ہوں؟ بچہ ماں کی پیٹ میں ہے اندر، وہاں اللہ اس کو جو ہے نا آکسیجن پہنچا رہا، دیکھ رہے ہیں کہاں ہے؟ اندر پیٹ میں۔ اللہ بولا فی ظلمات ثلاث، ماں کی پیٹ میں 3 اندھیرے، 3 پردے ہیں، اور 3 پردوں میں یہ بچہ ہے، اور وہ بچہ وہاں پہ بچے کو ماں کے ذریعے سے غذا بھی مل رہی، ماں کے ذریعے سے آکسیجن بھی مل رہا، پھر دنیا میں آ گیا تو اوپن آکسیجن، ہوا، اور میرا محتاج ہے اپن پیدائشی طور پہ ہر چیز کے، اس میں کمی زیادتی ہو گئی، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، اور محتاج کے معنی یہ ہے کہ ہمیشہ میں تجھ سے مانگوں گا، جب بھی مجھے کچھ ضرورت پڑیں گی کس سے مانگوں گا؟ میں تجھ سے مانگوں گا، تیرا فیض ہے، تیرا کرم ہے، تو مجھے پیدا کیا ہے، تیرے احسانات ہیں، اتنی بڑے آسمان چھت بنائے، زمین بنا فرش میرے لیے، یہ چرند، یہ پرند، ہاں یہ درخت، یہ میوے، یہ ساری چیزیں تو نے میرے لیے بنائی ہیں، تو لہٰذا تو خالق ہے اور میں تیرا ایک محتاج بندہ ہوں۔
لہٰذا میں کیا کروں گا؟ اب تجھی سے مدد مانگوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کو میں دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہوں سے، جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں جتنوں کو بھی دیکھ رہا ہوں وہ سب تیرے ہی محتاج ہے۔ تیرے محتاج سب ہے تو پھر میں کسی اور سے کیسے مدد مانگوں؟ میری آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا جو میرے سے ہٹ کے ہو، سب میرے جیسے نظر آ رہے ہیں، میں جیسا پیدا ہوا ہوں، میں جیسا ساتھ لے رہا ہوں، میں جیسا کر رہا ہوں، سب ویسی کھا رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ سب تیرے محتاج ہیں، لہٰذا میں تجھ سے مدد مانگوں گا۔ ایاک نعبد کے بعد وہ ایاک نستعین، ہم سب کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ سے مدد مانگیں گے، غیر اللہ سے۔ مشرک قومیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کے کچھ بناتی ہیں شکلیں، تصویریں بناتی ہیں، کچھ مورتیاں بناتی ہیں، کچھ مقامات بناتی ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا دکھڑا سناتی ہیں، ان سے پرارتھنائیں کرتی ہیں، اسے مددیں مانگتی ہیں، جا کے پوجا پاٹ کر کے سمجھتی ہیں کہ سنتے ہیں، حالانکہ یہ سب محتاج ہے، سب مخلوقات میں سے۔ کہیں سے پتھر اٹھایا، ترا دیا، کھڑا کر دیا، دیکھو آپ کہیں سے مٹی اٹھائی کو ان کی کوئی صورت اس کی شکل بنا دی، وہاں پہ کھڑا کر دیا اس کو۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی کوئی جھنڈا ڈنڈا لے گیا، کوئی لکڑی لے گیا، اس کو وہ لگا دیا، کچھ کپڑا لگا دیا، کچھ بنا دیا، پھر اس کے بعد بولا یہ میری مدد کریے۔ عجیب و تصورات ہیں۔ اللہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو مٹی بھی ہم نے جو دفن دیا اسی مٹی سے ہم نے اس کو دفنا دیا، اسی مٹی کو خبر بنا دی، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ارے انسان کی جو کامن سینس ہے وہ بھی نہیں مانتی اس کو۔ پھر اس کے بعد انسان دیکھ رہا ہے کہ ہمارے سامنے ہماری طرح تھے، آئے، پیدا ہوئے، اس کے بعد مر گئے، دفن ہو گئے، ختم ہو گیا، یہ سب اللہ کر رہا ہے۔ پیدا بھی اللہ کر رہا، ضرورتیں بھی پوری اللہ کر رہا ہے، نگہبانی بھی اللہ کر رہا، آخر میں ان کو موت بھی دے دیا، اللہ ہی دے دیا ہے۔ پھر یہ سب اللہ کے بعد پھر ہے کیا دوسروں کے پاس؟ کس سے کیوں مدد مانگے؟ یہی اسلام کی تعلیمات ہے، یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ان سب کے دروں کو چھوڑو، صرف اللہ کا در پکڑو، وہ مسجد ہے اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد ہے جمع ہونے کی جگہ، اور اللہ کی عبادت تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی ہو سکتی ہے، چل چلتے سفر میں آپ جانے والا بچا دیا وضو کر لیں، کہیں بھی، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، اللہ کسی مقام کے اندر محدود نہیں ہے، اس کی نہ کوئی صورت اور شکل نہیں ہے کہ اس کو آپ لگا کے رکھ کے جناب علی اس کی عبادت پوجا کرو، کچھ بناؤ اس کے لیے، نہیں، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، پیدا کیا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی مدد کرنے والا ہے، پوری کائنات تیری ہے اور سب تیرے حکم کے تابع، تیرے حکم کے محتاج ہیں، اس سے کیا مدد مانگے؟ یہی ہے پریشانیاں، مصائب اور مشکلات انسان پہ آتی ہے۔ اللہ دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو شیطان مختلف خیالات پیدا کر دیتا آپ کے دل میں، ارے تو پریشان ہے، یہ کر، وہ کر، وہاں جا، یہاں جا، وہاں سجدہ کر، وہاں منت مت، وہاں جا، ادھر جا، وہ کر، وہ تعویذ بن لے، وہ پڑھ کے پھونک لے، جا۔ یہ اللہ کی طرف آپ کا دماغ ہٹا دیتا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ مصیبت میں آئیں، اللہ جب مصیبت پہ تھا تو اللہ چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ اللہ سے عاجزی کریں۔ آپ اللہ قرآن میں بولا جب مشرک قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، عذاب دے کے برباد کر دیا، اللہ فرماتے ہیں فلولا يتضرعون، تو پھر یہ قومیں ہم سے عاجزی کیوں نہیں کرے، کیوں نہیں گڑ گڑائے ہمارے ساتھ؟ دیکھ رہے ہیں، گڑ گڑانا چاہیے تھا ہمارے ساتھ، ہمارے آگے ہاتھ جوڑنا تھا انہوں نے، لیکن دوسروں کے آگے ہاتھ جوڑائے۔ تو یہ شیطان لگا دیتا ہے، اسی لیے اقرار کی گئی، چاہے مصیبت کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو، بیماری کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، اے اللہ تو رب ہے، الحمدللہ الرحمن الرحیم، تو رب ہے، رب کائنات ہے اللہ، لہذا ہر ضرورت تیرے اختیار میں ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، ہر مخلوقات کی باغ ڈور تیرے اختیار میں۔ یہ ہے اصل مسئلہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سوال، استعانت، سوال کرنا، مدد مانگنا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل، فرعون جو ہے نا غلام بنا کے بہت تکلیفیں دے رہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیجے کہ بنی اسرائیل کو جاؤ اور فرعون کی غلامی سے جو ہے نا نجات دلاؤ، انہوں نے آ کے سب سے پہلے بنی اسرائیل وہی بات کہ قال موسیٰ
موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور جو مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں اس سے صبر کرو، برداشت کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ استعینوا باللہ واصبروا، استعینوا باللہ، یہاں کیا بولے ہم؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور موسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ استعینوا، مدد مانگو، باللہ، اللہ سے، واصبروا، اور صبر کرو۔ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات جو نظام ہے وہ بتدریج ہے، کوئی مشنری نہیں ہے یہ خراب ہو گئی آپ پارٹس بدل دیے فوری 1 گھنٹے آدھے گھنٹے میں رائڈ ہو گئی تھی مشنریاں، ویسا نہیں ہے، تدریج۔ اب مصائب اور مشکلات میں ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزمائش امتحان کے لیے بھیجا دنیا کے اندر۔ اب یہ جو حالات پیدا ہوں گے، اب اللہ سے مدد پائیں گے، اللہ کی طرف رجوع ہوئیں گے تو ایک نہیں پلٹ جائیں گی آپ کی، بلکہ آپ کو امتحان میں ڈالا جائے گا۔ آپ کو دیکھا جائے کہ آپ اللہ سے کتنے مدد مانگنے والے ہیں، کتنے ثابت قدم ہیں آپ، یہ دیکھا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ صبر کرو، صبر کرو، انتظار کرو۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر میں ٹھہرو، خدا کا ٹائم ہے، آئے گا اللہ کی مدد قریب ہے، آئیں گی۔ اللہ کی عدالت میں دیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے، دیر ہے، انتظار ہے، آئیں گے معاملہ، تدریج آئے گا۔ انسان کھانا کھایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے آگے اس کو ہضم ہونے کے لیے 3-4 گھنٹے لگتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز گرائنڈر میں ڈال دیا پیس کے لا کے رکھ دیا، پیسہ تو نہیں ہے، مشنری ہے یا یہ تدریج ہے، سنت اللہ کی بنائی، اس حساب سے جہاں بھی پورا معاملہ ہوگا۔ اور یہاں پہ مسائل اور مشکلات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اسی لیے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، صبر کرو، یعنی نماز یہ اللہ ہی سے ہی مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ ایمان والوں کو مخاطب دیا گیا خاص طور پہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ ہی سے مدد مانگو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل، اللہ ہی کو حاجت روا سمجھنا، اللہ ہی کو مشکل سنا۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات اعلان کر رہا ہے، تو قرآن میں کئی مقامات، سورہ انعام، سورہ یونس اور مقامات میں دیا ہے، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ قل لا املک لنفسی الا نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اللہ اصل اسلام کی بنیاد یہ ہے، ہر لمحہ اللہ سے کنیکشن، ہر وقت، یہی ایمان ہے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت۔ اللہ سورہ رحمان میں فرمایا يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینات میں جتنے مخلوقات ہیں، يَسْأَلُهُ، وہ سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، کل یوم، اور اللہ کی شان یہ ہے ہر آن ایک نئی عطا میں دیتے چلے جا رہا۔ اللہ کی کون سی قدرت ہو، اس کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بہت پیاری حدیث ہے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ وہ ہے، اللہ اور مخلوق کو پہچاننا ہے تو ایک جملہ ہے حدیث کا، اللہ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ معاملہ بار بار میں آپ سے مانگے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں کیا بھائی، کسی انسان سے آپ جا کے یہ سیٹ سے بار بار مانگے تو
انہیں ناراض ہو جاتا آپ سے، بلکہ دور سے دیکھا تو جا نہیں ہے بولو بول دیتا اس کو. اور یہاں اللہ بول رہے نہیں مانگے تو میں ناراض ہونے ہوں. وہ اللہ ہے. اتنی بڑی بات ہے اس میں. اللہ کی پہچان دیکھیے آپ کیسی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو ہی جملے. اب یہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، مشق ہے، اقرار ہے، اللہ سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے. میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام، میں تیری بندگی کروں گا اور میں تجھی سے مانگوں گا. اور وہ کیا انسان کی ضرورت ہے، بڑی بڑی انسان کیا مانگتا ہے وہ بھی اب جو ہے انشاءاللہ آج بھی اس کے بعد والی آیتوں میں اس کی بھی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد آنے والی جو آیتیں ہیں وہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد والی انشاءاللہ. سورہ فاتحہ کی تشریح ہو رہی، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. چھوٹے بچوں کو یاد ہوتا ہے، گھروں میں یاد ہوتی ہے. اس کے اگر صحیح مطالب، اس کی تشریحات اگر آ گئی دماغ میں، اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اپن تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. نہیں، پورا نقشہ سامنے آئے گا اس کا. اسی لیے اس کو ذہن نشین کر لینا. کم سے کم چھوٹی سورت سورہ فاتحہ جو قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، قرآن کی بیس ہے، قرآن کی اساس ہے، ام القرآن ہے. اسی لیے اہم یہ قرآن کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے سورہ فاتحہ. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے اور نماز کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم